اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا اور ہم اس سے شکوہ تک نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی. زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے بنایا ہے. کتنی نعمتیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے. اس زمین پر ہمارے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوق ہے. جیتی جاگتی مخلوق میں بہت سے حیوانات ہیں. اگر صرف انہی کے مقابلے میں خود کو دیکھیں تو شکر کے جذبات سے انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے. لیکن عام طور پر ہم چونکہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنی ہی دنیا میں محو اور مصروف ہوتے ہیں اور اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے احساس بھی کم ہی ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر کسی بھی جانور کو جو لباس ملتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہو، بس زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے، ایک ہی رنگ ملتا ہے. مثلاً طوطے کو آپ دیکھیں کہ اگر اس نے سبز لباس پہنا ہے اور اس کو لال چونچ ملی ہے تو ہمیشہ کے لیے ایک ہی چیز ملی ہے، وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. وہ خواہ اس رنگ سے کتنا ہی اکتائے، اس کو دن رات، پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی رنگ کا لباس پہننا ہے. اس کے برعکس انسان کو دیکھیے، اور خاص طور پر خواتین، کہ زندگی میں کتنے بے شمار رنگوں سے ہم نے لطف اٹھایا، جب چاہا جیسا چاہا پہنا، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھانے میں ایک گائے بھینس کیا کھاتی ہے؟ گھاس، چارہ. کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں. لیکن اس کے برعکس ہماری زبان بیک وقت کتنے مختلف ذائقے چکھتی ہے. میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا، پھر ٹھنڈا، گرم. کس کس چیز سے لطف نہیں اٹھاتے. صرف ایک زبان کے اوپر اگر ذائقے کی یہ حس نہ ہوتی تو ہم کتنی ہی چیزوں کا لطف اٹھانے سے رہ جاتے. اس کے برعکس جانور اس نعمت سے محروم ہیں. پھر اسی طرح سونگھنے کی جو حس دی، اسی طرح دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی، اسی طرح بولنے کی جو صلاحیت دی، کتنی انمول ہے یہ صلاحیت کہ اپنی خوشی، غم، دکھ، ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں خوشی ہو اور ہم ہنس نہ سکیں تو خوشی کا کیا لطف. اگر ہم غمگین ہوں اور رو نہ سکیں تو زندگی کا کیا لطف. یہ رونا، یہ ہنسنا، یہ بولنا، یہ سب کچھ اس کی نعمتیں ہیں. لیکن ہم نے ان چیزوں کو نعمت کے طور پر کم ہی لیا ہے. جانور بےچارے ہر موقع پر ایک ہی آواز نکال دیتے ہیں. چڑیا کو دیکھیے، ایک ہی طرح کی چو چو کرتی ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا، گھنٹوں بھی اس کو دیکھتے سنتے رہیں کہ اب اس نے کس کام کے لیے چو پکاری ہے، غصے میں ہے یا خوشی میں ہے. سوائے اس کے کہ تھوڑے بہت ری ایکشن سے یا بیہیویئر سے پتا چلتا ہے، لیکن اس کی بولی اور اس کی زبان تو کچھ بھی نہیں بتاتی. یہ سب کچھ انسان کے لیے. پھر انسان کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا، سب سے بہترین شکل پر پیدا کیا. کبھی ہم نے غور کیا کہ جانوروں کے جسم میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم انسان سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت اور ہڈی کا جو امتزاج بنایا، اگر جسم کو ہڈیوں سے خالی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ محض گوشت کا ایک ڈھیر جو زمین پر پھسلتا پھرے، نہ چل سکے، نہ بھاگ سکے، اور اس کی ساری خوبصورتی اور سارا حسن ختم ہو کر رہ جائے. یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اگر اس میں ذرہ برابر خلل آ جائے تو ہم بسا اوقات انتہائی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں. دماغ کی خرابی کا سبب بسا اوقات صرف ایک سیل کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. نگاہ کی خرابی کا سبب بسا اوقات بالکل ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی گروتھ ہو سکتی ہے جو اب نارمل ہو. انسان کے منہ کو دیکھیے کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے ان میں تری ہے. اگر یہ ویٹنس زیادہ ہو جائے اور آنسوں کی شکل میں ہر وقت منہ کے اوپر پانی کے قطرے گرتے رہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت ضرورت ہمیں پسینہ آتا ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو جائے. اسی طرح اگر منہ سے ہر وقت رال ٹپکتا رہے تو ہمارا حلیہ کیا ہو جائے. شاید کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے. جسے بسا اوقات جن لوگوں کے ذہن میں کوئی خلل آ جاتا ہے اور وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں کر پاتے،
تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی. کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے ان ساری نعمتوں کے جواب میں اس کو کیا دیا؟ کتنے کی خریدی تھی یہ سب چیزیں؟ آنکھ کے لیے کتنی قیمت دی تھی؟ اس بولنے کی کتنی قیمت جمع کرائی تھی؟ اس کے عوض کتنا کچھ اللہ کے ہاں جمع کرایا؟ اس چلنے پھرنے کی قوت کے لیے ہم نے اپنے رب کو کیا دے رکھا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر ان ساری نعمتوں میں آپ دیکھیے کہ ہم جتنی چاہتے ہیں استعمال کرتے جاتے ہیں، سال ہر سال تک ان کو استعمال کرتے ہیں. ان نعمتوں کے علاوہ اس کی ایک بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہدایت کی نعمت، اپنی پہچان، اپنا نام جو اس نے ہم کو دیا. تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں. کئی ارب انسانوں میں سے وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت عطا کی. دنیا کی یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بطور خاص جس چیز کو نعمت قرار دیتے ہیں وہ دین اسلام کی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کہ ہمیں یہ نعمت نہ ملتی، تو ہم میں سے کتنے ایسے تھے کہ جو کوشش اور محنت سے اس نعمت کو پا سکتے. لیکن ان ساری نعمتوں میں جو ایک اور بہت بہترین نعمت ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نعمت کا بھی بطور خاص ذکر فرماتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو گویا زندگی کی تمام نعمتوں میں جس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر خاص طور پر کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی کتاب ہے، اور آپ کے ذریعے سے ملنے والی وہ حکمت کی باتیں ہیں جو انسانی زندگی کو سنوارتی ہیں، انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی ہیں، اور انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتی ہیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا دو نعمتوں کی شکل میں، ایک ہمارے جسم کے لیے، دوسری ہماری روح کے لیے. ان تمام نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کے کنارہ کشی کر کے دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھ جائیں. اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا. اسلام میں کسی رہبانیت کا تصور نہیں. اسلام میں نیکی یہ نہیں کہ آپ نعمتوں کو ٹھکرا دیں. یہاں نیکی یہ نہیں کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں. یہاں نیکی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں. ان میں اپنا حق بھی لگائیں اور دوسروں کو بھی ان کا حق دیں، اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ دو رویے ہوتے ہیں، ایک نعمت کو پا کر شکر ادا کرنے کا اور ایک اس کے برعکس تکبر کرنے کا. جب بھی انسان کو کچھ ملتا ہے تو انسان یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا پھر خود پسند ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. تکبر کیا چیز ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کو پا کر خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان اس کو چھوٹے نظر آنے لگے. یہ رویہ جہاں خالق کائنات کو پسند نہیں وہاں مخلوق کو بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا کرنے والے جہاں اللہ کی محبت نہیں پاتے وہاں مخلوق کی محبت سے بھی محروم رہتے ہیں. اسلام بنیادی طور پر ہمیں اسی رویے کی اصلاح کرنا سکھاتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی ابتدا جن الفاظ سے ہوتی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. یہ شکر کا ادا کرنا، نعمتوں کو رب کی امانت سمجھنا، رب کا احسان سمجھنا اور ان کو پا کر جواباً رب ہی کے آگے جھکنا، اس کا شکر گزار ہونا، یہ دراصل درست رویہ ہے. اور اس کے مقابلے میں نعمتوں کو پا کر خود کو بڑی چیز سمجھنے لگنا اور ان نعمتوں پر بخل کرنا، ان سے صرف اپنی ذات کو فائدہ دینا اور اس کی مخلوق کو محروم رکھنا، یہ ناشکری کا رویہ ہے جو انسان کو خود بھی نقصان دیتا ہے اور دنیا کے نقصان کے علاوہ آخرت میں بھی اس کے نقصان کا ذریعہ ہے. مثال کے طور پر نعمت کیا ہے؟ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو انسان کی صحت،
انسان کی صلاحیتیں ہیں. ایک بندہ مومن اس نعمت کو پا کر الحمدللہ کہتا ہے کہ سب شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ عطا کیا. نعمتوں میں ایک بڑی نعمت مال ہے. اللہ کا بندہ مال کی نعمت پا کر کبھی بھی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا. وہ کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا. اس کے پاس جتنا بھی آتا ہے وہ ہر آنے والی نعمت پر الحمدللہ کہہ کر تکبر کی نفی کرتا ہے. وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا. جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، مجھے یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، میں اسے ڈیزرو کرتا ہوں. نہیں، بندہ مومن اسے پا کر ہمیشہ سمجھتا ہے یہ میرے رب کا احسان ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. قرآن پاک میں کسی نعمت کا ملنا اور کسی نعمت کا چھننا یہ دونوں ہی دراصل ایک آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ. یعنی آزمائشیں بھی آئیں گی، نعمتوں کا جانا بھی آئے گا اور نعمتوں کا ملنا بھی ہوگا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر دونوں ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں اور ایسا کریں گے. اس لیے جب نعمت کے جانے پر انسان بے صبرا پن کرتا ہے، ناشکرا پن کرتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، تو وہ کسی کا بھی کچھ نقصان نہیں کرتا، سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، مثلاً اس نے مال دیا پھر لے لیا، اولاد دی پھر لے لی، شوہر دیا پھر لے لیا، کوئی ذہنی صلاحیت دی پھر لے لی، تو کسی بھی چیز کے جانے پر انسان جب اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے تو اسی کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں. اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی ٹھنڈک اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے کہ یا رب تو نے دیا اور تو نے واپس لیا، میں تیرے کسی بھی فیصلے پر ناراض نہیں ہوں، میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں. ایسا بندہ نعمت کے جانے پر جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیاب کر کے آئندہ کے لیے اور نعمت عطا کرتا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر دل ہے، خواہشات ہیں، سب کچھ ہے، اور خوشی اور غم کو انسان محسوس بھی کرتا ہے. اسلام ہم سے چاہتا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اعتدال میں ہوں. یہ نہیں کہتا کہ خوشی کے موقع پہ خوش نہ ہونا، ضرور خوش ہونا، لیکن خوشی میں اعتدال ہو، آپے سے باہر نہ ہو، کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے، کسی پہ زیادتی نہ ہو، خود نمائی نہ ہو، تکبر نہ ہو. مثلا اچھا لباس پہننا. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو وہ خود کو زیادہ اچھا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کر دے. جب درست بات اس کے سامنے آئے تو اس کو مانے نہ. اسی طرح یہ کہ غم کے موقع پہ غم کا آنا قدرتی بات ہے، لیکن شدید سے شدید غم کے موقع پر بھی انسان کو یہی بتایا گیا کہ وہ آپے سے باہر نہ ہو، غم تو کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے سال روتے رہے. قرآن پاک نے اس غم کا ذکر کیا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئی تھی، یعنی بینائی جاتی رہی، کیونکہ اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ وہ محبتوں میں انسان کی برداشت سے باہر ہے، اور وہ غم کے گھونٹ پیا کرتے تھے. یہ قزیم کی جو کیفیت ہے کہ غم شدید تھا، لیکن اس طرح اس کا اظہار نہیں تھا کہ وہ دوسروں کو متاثر کر دے، اپنی ذمہ داریوں سے انسان کو غافل کر دے، وہ بے حس ہو کے، بے خبر انجان ہو کے پڑا رہے کہ اسے دنیا و مافیہ کی ہوش نہ رہے اور باقی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جائے. نہیں، غم ہو، اس کے اندر ہو، محسوس کرے، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں. مثلا یہ نہیں کہ اگر بچہ فوت ہو گیا ہے، غم ہے، اور شوہر کے حق میں کمی کرے انسان، یا دوسرے انسانوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، یا کسی خوشی غم میں شریک نہ ہو. یہ رویہ درست نہیں. اس میں ہمیں ایک بہت مشہور مثال ملتی ہے حضرت ام سلیم کی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا، شوہر سفر پر گئے، بیمار چھوڑ کر گئے، واپس جس دن آئے تو بچہ اسی دن فوت ہوا تھا. شوہر آئے اور پوچھتے ہیں کہ بچے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہے، آپ آرام کیجئے. آتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر جب آرام کر لیتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے
اور پھر واپس لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کہتے ہیں خوشی سے واپس دینی چاہیے. کہا واقعی ایسا ہی ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے. کہا تمہارا بیٹا جو بیمار تھا وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اس کو واپس لے لیا. ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے ان کو دعا دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ملاپ میں برکت ڈالے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جو اولاد نصیب ہوئی اس سے آگے جو پھلے پھولے، شاید حضرت انس اس کے بعد پیدا ہوئے. اور حضرت انس سب سے آخری صحابی ہیں جو دنیا میں فوت ہوئے. اور ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 120 پوتے نواسے اور اپنی اولاد میں سے دیکھے. یہ ایک عورت کے صبر، ایک غم کے موقع پر ایک خوبصورت رویے کا صلہ تھا. یعنی غم ہے، دکھ ہے، لیکن ایسا غم اور دکھ نہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگی جہنم بنا دی جائے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو ہم اس کو ایسے طریقے سے مناتے ہیں کہ ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی مرگ ہو جائے 40 دن سب کام چھوڑ کے بیٹھ، دفتروں سے چھٹیاں ہو رہی، کاروبار بند پڑے ہیں، بچے رل رہے ہیں، ان کے امتحان ہے تو ہوتے رہے. ایک شخص گیا ہے پورا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کے رہ گیا. اور اگر ایسا نہیں کرو تو کہتے ہیں ان کو تو کوئی غم ہی نہیں. یہ درست رویہ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ غم مناؤ، 3 دن مناؤ، اس کے بعد اٹھو، سب کام پہ جاؤ، روٹین میں آؤ، نارمل لائف میں آؤ. ٹھیک ہے غم ہے، دل میں رکھو، کام پہ فرق نہ پڑے. آج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم کے زوال اور ترقی نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں ہماری خوشیوں کے موقعوں کا طویل ہو جانا. شادی آتی ہے مہینہ مہینہ سارے کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں، گھر کا چین آرام، روٹین، نمازیں، ساری زندگی ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. غم آتا ہے ہر چیز زندگی کی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات وہ بزرگ جنہیں دنیا سے اب جانا ہی، جنہوں نے کھا پی لیا، زندگی کی ساری خوشیاں، بچوں کی شادیاں، پوتے نواسے، سب کچھ دیکھ لیے، اب وہ چلیں گے، اب ان کے 40ویں ہو رہے ہیں، ان کے مرنے پہ رسمیں ہو رہی ہیں، جو زندگی بھر کی پونجی ہے وہ لٹائی جا رہی ہے، وارث جو ہے ان کو کچھ نہیں ملا، کسی کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے کا کچھ پتا نہیں، دیکھ پہ دیکھ پک رہی ہے، میٹھا پک رہا ہے، نمکین پک رہا ہے، کارڈ بانٹے جا رہے ہیں، خدا جانے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جتنا خوشی کے موقع پہ اسراف اور غم کے موقع پر اس کو طول دے کر بیکاری اور بے عملی ہے، یہ ہماری زندگی میں کوئی کام کرنے کو نہیں چھوڑتی. اچھا باہر میں نے دیکھا کہ اپنے ہی لوگوں میں بعض اوقات لوگ کسی ڈیتھ کی اطلاع تک نہیں دیتے کیونکہ سب کام کرتے ہیں. بہت قریب سے میں کسی کو جانتی ہوں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وہاں کسی کو نہیں بتایا. بہت دن بعد کہیں اور سے پتا چلا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگ بہت دن تک آتے رہتے اور میں جاب کرتی ہوں، مجھے چھٹی نہیں مل سکتی تھی، میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو. یہ ایک اور ایکسٹریم رویہ. اگر ہمارا معاشرہ سلجھا سنبھلا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم تعزیت بھی کریں، کسی کا غم بھی بانٹے، کسی کے لیے دعا بھی کریں، کسی کے ساتھ شریک بھی ہوں. تو اس فکر سے اور اس خوف سے کہ دوسرے میرا وقت ضائع کریں گے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں انہی 2 چیزوں سے روکا جا رہا ہے. شکر اور صبر زندگی کے 2 ستون ہیں. زندگی میں اعتدال کے ساتھ قائم رہنے کے لیے 2 لازمی ہتھیار ہیں جو انسان کو بیلنس رکھتے ہیں، اعتدال میں رکھتے ہیں، اور اعتدال میں رہتے ہوئے ہی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا. آپ دیکھیے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ ہر لمحہ جو جاتا ہے واپس نہیں آئے گا. جو جوانی چلی جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی، جو صحت جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی. یہ ہمیں دی گئی ہے کچھ کرنے کے لیے اور کمائی کر کے کل اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور جب فائدہ اٹھانے کا وقت آئے گا پھر پلٹ نہیں سکیں گے. لیکن آج ہمیں اس وقت کی قدر نہیں. ہم جن بڑے بڑے بزرگان دین کی بات کرتے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے. ان کو بھی ہمارے ہی جیسا جسم ملا، ہماری جیسی قوتیں ملی، صلاحیتیں ملی، دنیا کی نعمتیں ملی، لیکن ان کا رویہ مختلف تھا ہمارے رویے سے، اور اسی مختلف رویے نے ان کو عزت اور بلندی عطا کی. عبد القادر جیلانی کا ایک مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. بہت اللہ والے تھے، بہت عبادت گزار، بہت نیک اور بہت اس کے بندوں کا خیال رکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا. تاجر تھے، ان کے بڑے بڑے بحری جہاز تجارت کا سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے. تجارت کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کا کام بھی کرتے. ان کی مجلسیں ہوتی، محفلیں ہوتی، لوگ آتے، فیض یاب ہوتے. ایک روز اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا فلاں جہاز جو اتنا سامان لے کر جا رہا تھا، اطلاع ملی ہے کہ وہ ڈوب چکا ہے. انہوں نے اس خبر کے سننے پر نہ اپنی مجلس کو ختم کیا اور نہ ہی کوئی آنسو بہائے اور نہ ہی کوئی واویلا کیا، بس صرف اتنا کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کر دی جو پہلے سے کر رہے تھے. جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے چل پڑے. دوسرے دن
اسی قسم کی پھر مجلس تھی کہ اسی خادم نے دوبارہ آ کر کہا کہ حضرت وہ کل والی اطلاع غلط تھی اور جس جہاز کے غرق ہونے کی خبر تھی وہ جھوٹی تھی، وہ جہاز صحیح سلامت اپنے منزل تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس پر بھی کہنے